أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. محترم ناظرین اور معزز احباب، اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں سورہ ہود کی آیت نمبر 114 اور 115 پیش کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دن کے دونوں کناروں اور رات کے کچھ حصوں میں نماز قائم کیجیے، بے شک نیکی گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ یہ نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے یاد دہانی ہے، اور صبر کرتے رہیے، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتے۔ عزیزان محترم، آپ حضرات اچھی طرح اس بات سے واقف ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ ہود میں انبیاء سابقین اور ان کے قوموں کے حالات کو ذکر فرمایا ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ قوموں کے حالات کے تذکرے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمدیہ کو چند ہدایت دی ہے، جن کا سلسلہ فاستقم کما امرت سے شروع ہوا ہے، جس کی تفسیر کل آئی تھی۔ آپ غور کریں کہ ان ہدایات میں قرآن کریم کا بیان کا جو انداز ہے وہ بڑا ہی دلکش اور ادب آموز ہے، کہ جس کام کا حکم مثبت اور پازیٹیو انداز میں اللہ رب العالمین کی طرف سے دیا گیا ہے، اس میں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ مخاطب کیا گیا ہے، اور امت طبعاً اس میں شامل ہے۔ جیسے فاستقم کما امرت ومن تاب معک، اور ابھی جو آیت میں نے پڑھی ہے اقم الصلاۃ طرفی النہار، اور اسی طریقے سے اس کے بعد ہے واصبر، یعنی جس کام کا حکم دیا گیا ہے مثبت اور پازیٹیو انداز میں، اس میں تو اللہ نے اپنے نبی کو ڈائریکٹ خطاب فرمایا ہے، اور اس کے بعد جس کام سے روکا گیا ہے اس حکم میں اللہ نے اپنے نبی کو ڈائریکٹ خطاب نہیں کیا، بلکہ وہاں خطاب کا رخ اللہ نے نبی سے امت کی طرف موڑ دیا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں لا تطغوا، پچھلی آیت آپ دیکھیں گے تو معلوم ہوگا، اس میں ہے لا تطغوا، سرکشی نہ کرو، ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، اور ظالموں کو دوست نہ بناؤ، ظالموں کی طرف جھکاؤ اور میلان نہ رکھو۔ تو یہاں نبی کو نہیں مخاطب کیا گیا، یہاں امت کو مخاطب کیا گیا۔ اور آپ غور کریں گے تو پورے قرآن میں عام طور پر اللہ نے اسی طریقے کو اختیار فرمایا ہے، کہ جہاں امر کا مخاطب اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے، ڈائریکٹ آپ سے کلام کیا ہے، آپ کو خطاب فرمایا ہے، اور جہاں کسی چیز سے کسی برائی سے روکنے کا حکم ہے، ممانعت آیا ہے، وہاں اللہ نے اپنے نبی کو
خطاب نہیں فرمایا بلکہ وہاں امت سے خطاب فرمایا ہے، جس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کا پتہ چلتا ہے۔ یعنی جس کام کو چھوڑنے کے لیے کا حکم دیا جا رہا ہے وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مخاطب کیا جا رہا ہے، وہاں امت کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فطرت سلیمہ تھی کہ اللہ نے شروع سے ہی آپ کی طبیعت ایسی بنائی تھی کہ کسی بری خواہش اور بری چیز کی طرف آپ کا میلان ہوتا ہی نہیں تھا، یہاں تک کہ ایسی چیزیں جو ابتدائے اسلام میں جائز اور حلال تھی مگر اخیر میں بعد میں چل کر کے ان کو حرام کرنا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان حلال چیزوں سے بھی پرہیز کرتے تھے، جیسے شراب یا اسی طریقے سے سود اور جوا وغیرہ۔ آپ جانتے ہیں شراب کے بارے میں کہ یہ ساری چیزیں شروع اسلام میں جائز تھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ابتدائی اسلام میں شراب استعمال بھی فرماتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی ان چیزوں سے نفرت کرتے تھے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فطرتاً اس طور پر بنایا ہے کہ ہر بری چیز سے آپ شروع سے ہی نفرت کرتے تھے۔ اس آیت میں جو ابھی تلاوت کی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے آپ کو اور آپ کی امت کو اللہ رب العالمین نے اقامت صلاۃ کا حکم دیا ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، کہ دن کے دونوں کناروں اور رات کے کچھ حصوں میں نماز قائم کیجیے۔ نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پوری امت محمدیہ کو۔ اب علماء تفسیر اور صحابہ و تابعین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہاں صلاۃ کا جو لفظ مذکور ہے اس سے فرض نمازیں مراد لی گئی ہیں، فرض نمازیں مراد ہیں، اور اقامت صلاۃ یعنی نماز کو قائم کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے، تو اقامت صلاۃ سے مراد یہ ہے کہ نماز کی پوری پابندی کی جائے۔ اور بعض مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ نماز کو اس کے تمام آداب اور مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے ادا کیا جائے، تو یہ اقامت صلاۃ ہوگا۔ اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا بلکہ اقامت صلاۃ کا حکم دیا کہ نماز کو قائم کرو۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو تمام آداب کی رعایت کرتے ہوئے ادا کیا جائے، یہ مراد ہے۔ بہرحال بندہ جب نماز کو قائم کرے گا اور نماز کو ادا کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العالمین اسے نماز کی برکت سے بہت ساری برائیوں سے بچا دیں گے۔ اقامت صلاۃ کا اللہ نے جب حکم دیا ہے تو یہ حکم کہ اس حکم کے فوراً بعد اللہ نے نماز کے اوقات کو بیان فرمایا ہے، لیکن بہت مختصر انداز میں بیان فرمایا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ فرماتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کیجئے، طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، دن کے دونوں کناروں میں نماز کو قائم کیجئے اور رات کے کچھ حصوں میں نماز کو قائم کیجئے۔ تو اب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ دن کے دونوں کناروں کی نماز سے مراد فجر اور مغرب کی نماز، دن کے دونوں کناروں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دن کا پہلا کنارہ، پہلے کنارے کی نماز یہ نماز فجر ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، تمام علماء کا اتفاق ہے۔ اور دن کا آخری سرہ جو ہے، آخری سرے کی جو نماز ہے اس میں تھوڑا اختلاف ہے، بعض حضرات نے اس کو مغرب کی نماز قرار دیا ہے کہ مغرب کی نماز ادا کیجیے، کہ دن کے بالکل ختم پر مغرب کی نماز آتی ہے، اور بعض علماء نے عصر کی نماز کو دن کے آخری نماز کا مصداق قرار دیا ہے، اور یہ کہا ہے کیونکہ عصر کی نماز
یہ دن کی آخری نماز ہے، کیونکہ مغرب کا جو وقت ہوتا ہے وہ دن کا وقت نہیں ہوتا ہے، وہ تو رات کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ دن کے آخری سرے کی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ زلفا من اللیل، رات کے کچھ حصوں میں بھی نماز ادا کیجیے۔ جمہور مفسرین کرام نے رات کے کچھ حصوں کی نماز سے دو نمازیں مراد لی ہیں، مغرب اور عشاء کی نماز۔ اور ایک حدیث بھی ہے جس سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے کچھ حصوں کی نماز سے مغرب اور عشاء کو مراد لیا ہے۔ اب ہم غور کریں گے تو پتہ چلتا ہے کہ اس آیت میں 4 نمازوں کے وقت کو بیان کیا گیا ہے، یعنی فجر، دن کے پہلے سرے کی نماز فجر، اور دن کے آخری حصے کی نماز عصر یا مغرب، عصر کی نماز لے لیں، اور رات کے حصے کی نماز مغرب اور عشاء۔ ظہر کی نماز کے وقت کو اس میں نہیں بیان کیا گیا ہے۔ ایک دوسری آیت ہے، اس میں ظہر کی نماز کو بیان کیا گیا ہے، وہ آیت ہے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، سورہ بنی اسرائیل کے اندر وہ آیت ہے، اس میں بیان کیا گیا ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز کے وقت کو نہایت مختصر انداز میں بیان فرما دیا کہ نماز کو قائم کیجئے دن کے دونوں کناروں اور رات کے کچھ حصوں میں۔ دن کے دونوں کناروں میں یعنی پہلا کنارہ فجر کی نماز، اور دوسرا کنارہ یعنی جب سورج غروب ہونے کا وقت ہو تو عصر کی نماز اس سے پہلے یا پھر مغرب کی نماز، اور رات کے حصوں میں نماز قائم کیجیے۔ اس میں 2 نمازیں آ جاتی ہیں رات میں، مغرب اور عشاء کی نماز۔ اور ظہر کے نماز کا مسئلہ ہے تو میں نے بتایا کہ وہ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، سورہ بنی اسرائیل کے اندر ایک آیت ہے، اس میں ظہر کے نماز کے وقت کو بیان فرمایا گیا ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا، تو اب اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑے فائدے کو بھی اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ نماز سے فائدہ کیا ہے۔ بندہ جب نماز پڑھے گا اور اللہ کے سامنے جھکے گا تو اس کا ظاہری فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک نیکی گناہوں کو مٹا دیتی ہے، نیکی گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ یعنی جیسے دوائیں انسان کو طاقت بھی پہنچاتی ہیں اور بیماری کے اثرات کو ختم بھی کر دیتی ہیں، اسی طریقے سے نیکیاں ثواب بھی پہنچاتی ہیں اور گناہوں کے اثر کو دور بھی کر دیتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ بندہ جب نیک اعمال کرتا ہے تو اس کے نیک اعمال کا ثواب بندے کو ملتا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کی جو برائیاں ہوتی ہیں، جو گناہ ہوتے ہیں، وہ بھی نیک اعمال کی برکت سے زائل ہو جاتے ہیں۔ البتہ یہاں گناہ کے معافی کا جو ذکر ہے، گناہ کے زائل اور ختم ہونے کا جو ذکر ہے، اس سے مراد وہ گناہ ہیں جن کو ہم گناہ صغیرہ کہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ، وہ ہماری نیکیوں کی بدولت معاف ہو جائیں گے۔ اور نیکیاں یہ بالکل عام ہے، چاہے کوئی بھی نیکی ہو، نماز ہو، روزہ ہو، صدقہ خیرات ہو، اچھے اخلاق ہوں، اور اسی طریقے سے ہمدردی اور مروت ہو، یا دوسرے کا تعاون کرنا ہو، کسی سے اچھے انداز میں بات کرنا ہو، یہ جتنے بھی نیک اعمال ہیں یہ سب کے سب نیکیاں ہیں۔ یہ اور حسنات کا جو لفظ ہے ان تمام کو عام اور شامل ہے۔ بہرحال بندہ جب نیک عمل کرتا ہے تو اس سے نیک عمل کی بنیاد پر
اس کی برائیاں مٹا دی جاتی ہیں، اور یہ نیک اعمال برائیوں کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں۔ لیکن انہی برائیوں کے لیے نیک اعمال کفارہ بنیں گے جو برائیاں چھوٹی چھوٹی ہوں، جو گناہ چھوٹے ہوں، صغیرہ گناہ جن کو ہم عام طور پہ کہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے کہ 5 نمازیں اور ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک، اور اسی طریقے سے ایک رمضان دوسرے رمضان تک ان تمام گناہوں کا کفارہ ہو جاتے ہیں جو ان کے درمیان صادر ہوں، جبکہ یہ شخص کبائر یعنی بڑے گناہوں سے بچتا ہو۔ تو یہاں یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ نے جو فرمایا کہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، نیکیاں برائیوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہیں، برائیوں سے مراد صغیرہ گناہ ہے نہ کہ کبیرہ گناہ، کیونکہ کبیرہ گناہ کے بارے میں عام طور پر یہ ضابطہ اور قاعدہ شریعت کا کہ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ لہذا ہم جو نیک اعمال کرتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، ان سے صرف وہ گناہ معاف ہوں گے جو گناہ صغیرہ ہوں، جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوں۔ بڑے گناہ ان سے معاف نہیں ہو سکتے۔ بڑے گناہ کے لیے ضروری ہے کہ انسان توبہ اور استغفار کرے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کے اندر فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہے تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کا خود کفارہ کر دیں گے۔ یعنی اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہے تو تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ ہم خود معاف کر دیا کریں گے، یعنی وہ گناہ تمہاری نیکیوں کی بدولت معاف ہو جایا کریں گے۔ اب یہاں ہم ذرا یہ سمجھ لیں کہ بڑے گناہ کیا کیا ہیں۔ حدیث کے روایات سے پتہ چلتا ہے کہ بڑے بڑے گناہ مثلا اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، بڑے بڑے گناہوں میں سے یہ چند گناہ ہیں، جن میں سے ایک شرک ہے، اللہ رب العالمین کی ذات میں یا صفات میں کسی کو شریک ٹھہرائے یا اللہ کے برابر کسی کو قرار دے، یہ سب کے سب بڑے گناہوں میں سے ہیں۔ اسی طریقے سے جان بوجھ کر کے قصداً کسی فرض نماز کا چھوڑ دینا، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ ایسے ہی کسی کو ناحق قتل کر دینا، یا اسی طریقے سے حرام کاری، زنا وغیرہ، حرام کھانا، یا اسی طریقے سے چوری کرنا، شراب پینا، اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا، جھوٹی قسم کھانا، اور اسی طریقے سے جھوٹی گواہی دینا، جادو کرنا یا سود کھانا، یتیموں کا مال ہڑپ کر جانا، ناجائز طریقے سے لے لینا، ایسی میدان جہاد سے بھاگ جانا، اور ایک اور ہے پاک دامن بھولی بھالی عورتوں پر تہمت لگانا، یا پھر کسی کا مال ناجائز طور پر ہڑپ کر لینا، عہد شکنی کرنا، وعدے کی خلاف ورزی کرنا، امانت میں خیانت کرنا، کسی کو گالی دینا، کسی شخص کو ناحق مجرم قرار دینا، بیچارہ معصوم ہے، کوئی گناہ نہیں کیا اس نے، کوئی غلطی اس سے نہیں ہوئی، لیکن اس کو خواہ مجرم بنا دیا جائے، یہ سب کے سب بڑے بڑے گناہ ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے علاوہ بھی اور بہت سارے گناہ ہیں جن کو علماء نے کبائر میں شمار کیا ہے، لیکن یہ مشہور ہیں۔ بہرحال اب ہمیں غور کرنا ہے کہ ایسے بڑے بڑے گناہ کہیں ہم سے صادر تو نہیں ہو رہے ہیں۔ اگر بڑے بڑے گناہ ہو رہے ہیں تو پھر ہمیں چین اور سکون کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے، اور صرف اپنی نمازوں پر اور صدقہ خیرات پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ الگ سے اگر ایسے گناہ ہم سے ہو رہے ہوں تو پھر ان مستقل طور پہ توبہ کر لینا چاہیے، بغیر توبہ کے گناہ وہ معاف نہیں ہوں گے۔ بہرحال مذکورہ آیت سے یہ بات تو ثابت ہو جاتی ہے کہ نیک کام کرنے سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ برے کام کے بعد نیک کام کر لو تو وہ اس کی برائی کو مٹا دے گا. برے کام کے بعد نیک کام کر لو گے تو وہ نیکی اس کی برائی کو مٹا کر کے ختم کر دے گی. اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگوں سے خوش خلقی کے ساتھ ملا کرو، اچھے انداز میں پرتپاک لہجے میں کلام کرو، اچھے انداز میں ملا کرو. اللہ رب العالمین نے بھی قرآن میں فرمایا قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھے انداز میں بات چیت کرو. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی مجھے کچھ وصیت فرما دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے بعد کوئی نیک کام کرو تاکہ وہ اس کو مٹا دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ وصیت فرمائی کہ اگر تم سے کچھ گناہ ہو جائے تو اس کے بعد نیک کام کر لو تاکہ وہ اس کو مٹا سکے. در حقیقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسنون طریقہ اور بہترین طریقہ بتلایا ہے کہ بندہ جب گناہ کر لے تو اس کے بعد کوئی نیک عمل کر لے، یا اسی طریقے سے 2 رکعت نماز پڑھ لے یا کچھ صدقہ خیرات کر دے. اکابرین اور بزرگان دین کا یہی طریقہ رہا ہے ہر زمانے میں کہ ان سے اگر کچھ گناہ سرزد ہو گیا، کچھ غلطی ہو گئی، کچھ لغزش ہو گئی تو وہ فوراً کچھ نہ کچھ نیک اعمال کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، نیکیاں کر دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ذالک ذکری للذاکرین، کہ یہ نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے، یہ ایک نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت کو ماننے والے ہیں. ذالک میں اللہ نے اشارہ قرآن کریم کی طرف فرمایا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ قرآن اور اس میں جتنے احکامات ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہیں جو نصیحت اور اسی طریقے سے نصیحت اور عبرت کو حاصل کرنے کے عادی ہوں. باقی وہ لوگ جو نصیحت حاصل کرنا نہ چاہیں، ہدایت پر آنا نہ چاہیں، جن کے دل میں ہدایت کا جذبہ اور شوق نہ ہو، جو ضدی قسم کے آدمی ہوں، ہٹ درم ہوں، وہ غور و فکر نہ کرتے ہوں، آخرت سے غافل ہوں، تو ان کے لیے یہ قرآن اور اس میں جو احکامات ہیں وہ نصیحت اور ہدایت کا ذریعہ نہیں بن سکتے. ظاہر سی بات ہے اللہ نے قرآن میں بھی واضح فرمایا ہے ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت اور راستہ بتلانے والی ان لوگوں کو جو ڈرنے والے، یعنی جن کے دل میں شوق اور جذبہ ہے کہ میں سیدھے راستے پر آ جاؤں اور مجھے ہدایت مل جائے، جو ہدایت کے متلاشی ہیں، طلبگار ہیں، جن کے اندر شوق ہے، جذبہ ہے، ان کو قرآن سے ہدایت مل سکتی ہے. ورنہ جو ضدی قسم کے ہوں اور ہٹ درم قسم کے لوگ ہوں وہ ہدایت سے محروم رہ جائیں گے، ان کے لیے قرآن ہدایت مند ثابت نہیں ہو سکتا ہے. اس کے بعد کی آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اے میرے حبیب آپ صبر کرتے رہیے، بے شک اللہ تعالی نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتے. آپ صبر کرتے رہیے، یعنی اے میرے حبیب آپ ثابت قدمی اور پختگی کے ساتھ جمے رہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نیک عمل کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتے. عزیزان محترم، صبر کا لفظ اب تک ہمارے درس قرآن میں مختلف مواقع پر آ چکا ہے، میں نے تشریح کر دی ہے، لیکن پھر بھی آج سمجھ لیں صبر کے لفظی معنی باندھنے کے آتے ہیں. صبر کے لفظی معنی ہوتا ہے باندھنا، اسی لیے اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کے لیے بھی صبر بولا جاتا ہے. اور اس کے مفہوم میں یہ بھی داخل ہے کہ نیک کام کے کرنے پر انسان اپنے نفس کو ثابت قدم رکھے. نیک کام کے کرنے پر انسان
نیکی پر اپنے نفس کو ثابت قدم رکھے، اور صبر کے مفہوم میں یہ بات بھی شامل ہے کہ برے کاموں میں مبتلا ہونے سے انسان اپنے نفس کو روک دے۔ اس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے صبر کا حکم دیا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو احکامات اور جو ہدایات آپ کو دیے گئے ہیں، مثلا استقامت یا اسی طریقے سے نماز وغیرہ کا قائم کرنا، اے میرے حبیب آپ ان پر مضبوطی سے قائم رہیے، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ اور ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اے میرے حبیب مخالفین کی مخالفت، دشمنوں کی دشمنی اور ان کی تکلیفوں پر آپ صبر کرتے رہیے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ محسنین یعنی نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اس لفظ میں بظاہر محسنین سے مراد وہ حضرات ہیں جو مذکورہ آیات کے اندر جو احکامات آئے ہیں ان کے پابند ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یعنی اللہ نیک عمل کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے۔ تو محسنین سے مراد بظاہر وہ حضرات ہیں جو نماز وغیرہ کو قائم کریں، استقامت کو اختیار کریں اور شرعی احکامات کی مکمل رعایت کریں، ظالموں کے ساتھ دوستی اور محبت نہ رکھیں، اور دین کے تمام احکامات پر ثابت قدم ہوں، یہ مراد ہے۔ اور خلاصہ ان سب کا، ان تمام احکامات کا وہی ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کی تعریف میں فرمایا، یعنی احسان بھلائی اور نیکی دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت اس طرح کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یا یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو کم از کم یہ سوچو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب انسان کو حق تعالی کی ذات اور صفات کے یقین کا یہ درجہ حاصل ہو جائے کسی کو، تو اللہ رب العالمین اس کے تمام اعمال کو خود بخود درست فرما دیتے ہیں۔ بندے کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ بندہ اللہ کی اطاعت اور عبادت کرے تو یہ سمجھے کہ اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، یا کم از کم یہ کیفیت نہ ہو تو یہ سمجھ لے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ کیفیت کسی کے اندر پیدا ہو جائے گی، یہ چیز پیدا ہو جائے گی، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام کاموں کو خود بخود درست فرماتے چلے جائے، درست فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ اکابر علماء اور سلف صالحین کے 3 اقوال اور ان کی 3 باتیں بہت معروف اور مشہور ہیں، جو آپس میں بزرگان دین ایک دوسرے کو لکھا بھی کرتے تھے۔ اس میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو شخص آخرت کے لیے کام میں مشغول ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے کاموں کو خود بخود درست فرما دیتے ہیں۔ یہ پہلی بات بزرگان دین ایک دوسرے کو لکھا کرتے تھے کہ جو شخص آخرت کے لیے کام میں مشغول ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے کاموں کو خود بخود درست فرما دیتے ہیں۔ اور نمبر 2، دوسرے جو شخص اپنے باطنی اور اندرونی حالت کو درست کر لے اور دل کا رخ اللہ کی طرف پھیر دے ساری دنیا سے ہٹا کر کے، تو اللہ تعالیٰ اس کی ظاہری حالت کو درست فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی ظاہری حالت کو درست فرما دیتے ہیں۔ جو اپنے باطنی اور اندرونی حالت کو درست کر لے اور دنیا کے تمام کاموں سے، دنیا کے تمام خواہشات سے دل کو اللہ کی طرف موڑ دے، تو اللہ تعالیٰ اس کی ظاہری حالت کو خود بخود درست فرما دیتے ہیں۔ تیسرے یہ کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے معاملے کو صحیح اور درست کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام لوگوں کے درمیان معاملات کو خود درست فرما دیتے ہیں۔ یعنی جب ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ درست ہو جائے گا
تو اللہ تعالی ہمارے معاملے کو بندوں کے درمیان بالکل درست کر دیں گے۔ اب عزیزان محترم، ہمیں اور آپ کو ان آیات کے تناظر میں غور کرنا ہے کہ واقعتاً کیا ہماری نمازیں اس لائق ہیں، ہمارے عبادات اس لائق ہیں کہ ہم اپنی عبادتوں میں، ہماری عبادتوں میں یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے؟ اس پر ہمیں غور کرنا ہے۔ اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو کم از کم یہ کیفیت تو ضرور ہمارے اندر پیدا ہو جانی چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یعنی ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ سمجھیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب بندہ کسی بڑے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بڑا مجھے دیکھ رہا ہے، تو اب یہ پھر بالکل ایکٹیو ہو کر کے دھیان کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، کوئی الٹی سیدھی حرکت نہیں کرتا ہے، کوئی خلاف ادب کام نہیں کرتا ہے بڑوں کے سامنے۔ تو یہ کیفیت بھی اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو غنیمت کی بات ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ کیفیت پیدا ہوگی تو یقیناً ہماری نمازوں میں لطف پیدا ہوگا، اور ہماری عبادات اور ریاضات میں انشاءاللہ ایک الگ طریقے سے نورانیت پیدا ہوگی، اور لذت اور حلاوت بھی ہمیں نصیب ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو اور پوری انسانیت کو اس کیفیت اور صفات سے متصف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔